نہیں ہوگا ولا یوخذ منہا، اور نہ ہی کسی نفس سے لیا جائے گا عدل جرمانہ اور بدلہ، اس لیے کہ وہاں سفارش اور مال دولت اور بدلے کا تصور بھی نہ ہوگا۔ چوتھی ایک صورت ہے کہ کوئی جتا اور طاقتور آدمی کسی کی زبردستی چھڑوائی کر لے تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کے ساتھ امداد کی جائے گی، کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ ایسے دن سے ڈرو، میرے احکامات کی خلاف ورزی مت کرو، میرے کتاب کے ساتھ دیگر کتابوں پر عمل نہ کرو، میرے ساتھ شریک نہ بناؤ، میری کتاب کے ساتھ شریک نہ بناؤ، پیغمبر کو میرا شریک نہ بناؤ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اللہ تعالیٰ ایک اور فضیلت کو، ایک اور نعمت کو یاد دلاتے ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب کہ نجات دی میں نے تمہیں من آل فرعون، فرعون کے آل سے، حالانکہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، پھر بھی اللہ نے آل کہا۔ آل اصل میں پیروکاروں کو بولتے ہیں، مگر آج کل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے ذریعے لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے مال کمانے کا، شرک کرنے کا، ہاتھوں کو بوسہ دینے کا اور سر جھکانے کا، اور دوسروں پر اپنی فضیلت ثابت کرنے کا ایک دندہ ہے۔ حالانکہ آل سے مراد قرآن نے صاف ذکر کیا ہے، اس سے مراد پیروکار ہیں۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں من آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں سے، آل سے، یسومونکم، جو چکھاتے تھے تمہیں سوء العذاب، برا عذاب، وہ تمہیں برا عذاب دیتے تھے۔ وہ برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، مار ڈالتے تھے، ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ یہاں بھی ہمارے اکثر مفسرین نے ایک واقعہ گڑھا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا یا نجومیوں نے بتایا یا دیگر کتابوں سے پتہ چلا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص پیدا ہو